ڈونلڈ ٹرمپ ہر امیگریشن کیس کو یا وہ کیس جس پہ ججز نے اسٹے آرڈر دیا ہے کیونکہ اس کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی تھا، اس کو وہ سپریم کورٹ تک لے جاتا ہے۔ اس کا اس میں کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس تو گورنمنٹ کے وکیل ہیں، چلا جاتا ہے وہاں تک، خرچہ اس کا ہوتا نہیں ہے، اور سپریم کورٹ گزشتہ ایک مہینے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو گفٹ دے رہا ہے، پرائزز دے رہا ہے، اس کو میڈالین دے رہا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تو ہر کیس وہ جیت رہا ہے، وہ بڑا خوش ہے۔ اس سے ہماری امیگرنٹ کمیونٹی پہ کیا کیا اثرات ہوں گے، ان کو کیسے کن مشکلات کا سامنا پڑے گا، ان کا کیا فیوچر ہوگا، یہ اس ویڈیو کی آج میں اس کی تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کا کیا فیوچر ہوگا۔ گزشتہ ایک مہینے کے دوران سپریم کورٹ نے 3-4 بڑے بڑے آرڈر پہ سائن کر دیا ہے، اور یاد رہے کہ سپریم کورٹ امریکہ کی سب سے اونچی عدالت ہے۔ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ جاتا ہے اس کو لوور کورٹ والے چیلنج نہیں کر سکتے، وکیل چیلنج نہیں کر سکتے، اس پہ لوور کورٹ والے ججز اسٹے آرڈر نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ہو چکا تو ہو گیا۔ سب سے پہلے جو لوگ جن کے پاس گرین کارڈ ہے اور انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یاد رکھیے امریکہ کے کرمنل کیسز جو ہیں، جو اس کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ آپ اس وقت تک انوسنٹ ہے جب تک گورنمنٹ نے ثابت نہیں کیا کہ آپ نے کرائم کیا ہے۔ لیکن امیگریشن اس کے الگ بالکل الٹا ہے کہ یو آر گلٹی انلیس پروون انوسنٹ۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط بولتے ہیں، آپ گلٹی ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے ساتھ کہ نہیں جی میں گلٹی نہیں ہوں، میں سب جھوٹ نہیں بول رہا، میرا کیس صحیح ہے۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، وہ آپ کو جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ تو جن لوگوں کی کرمنل کیس ہیں جو ڈپورٹیبل ہیں، اگر ان کے پاس گرین کارڈ ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، واپسی پہ جب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو سی بی پی آفیسر جو کسٹم والا آفیسر ہے، کسٹم میں بارڈر پیٹرول والا، اس کو جب وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے جو ابھی تک فائنل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے وہ گلٹی بھی ثابت نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ کیس ڈسمس ہو جائے، لیکن کیس اس کا چل رہا ہے، تو وہ اس کو بارڈر پہ روک کے اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھی ڈال سکتا ہے، اس سے گرین کارڈ لے کے اس کو NTA ایشو کرتا ہے کہ جج کے سامنے جاؤ، اور جج فیصلہ کرے گا کہ آپ کو گرین کارڈ واپس ملے گا یا آپ کو ڈپورٹ کرے گا۔ ایسا ہی ایک بندہ جس کا نام مسٹر لو تھا، وہ کاؤنٹر فٹ آئٹم بیچتا تھا۔ آپ کو کاؤنٹر فٹ کا پتہ نہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کی آئٹم بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو اس پہ یہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، چائنا سے چیزیں منگوا کے اسٹیمپ لگاتے ہیں، دیکھیے یہ جینیون چیز ہے، بڑی سستی آپ کو بیچتے ہیں۔ اس پہ وہ پکڑا گیا تھا، اس کے پاس گرین کارڈ بھی تھا، ملک سے باہر گیا، اپنے ملک میں امریکہ سے باہر گیا، واپسی پہ اس کو کسٹم والوں نے پکڑ لیا اس کو۔ اس نے جا کے عدالت میں کیس کیا کہ یہ میرے پاس گرین کارڈ ہے، عدالت میں کیس ہار گیا، وہ ہائر کورٹ میں چلے گیا، جو اسٹیٹ کا ہائر کورٹ ہوتا ہے وہاں چلے گیا، وہاں بھی کیس ہار گیا، یہاں تک کہ اس کے وکیل اس کیس کو سپریم کورٹ تک لے گئے۔ تو گزشتہ ایک ہفتے دو میں سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ اگر آپ کا کرمنل کیس عدالتوں میں جاری ہے، ان پروسیس ہے، اس کا رزلٹ نہیں نکلا، تو بھی سی بی پی آفیسر کو ایئرپورٹ پہ بارڈر پہ اس کو یہ اختیار ہے کہ آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دے، آپ کو اریسٹ کرے، آپ کو NTA ایشو کرے۔ NTA کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیپورٹیشن کا آرڈر شروع ہو گیا۔ تو اب سی بی پی آفیسر کے ساتھ 100% ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کو وہاں پہ ڈیٹین کر دیں، نمبر 1۔ دوسرا فیصلہ جو انہیں دے دیا وہ یہ کہ امریکہ میں یہ قانون تھا ہمیشہ سے کہ اگر بارڈر پہ کوئی آ گیا، اس نے کہا مجھے اپنے ملک میں پروسیکیوشن ہو رہی ہے، مجھے مار رہے ہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے پھانسی ہو رہی ہے، میں اسائلم کرتا ہوں، اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو یہ رائٹ تھا کہ جج کے سامنے آ جائے
اور بیان کر دیں، اپنے حالات کو بیان کریں، پھر جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو وہ چھوڑتا ہے یا اس کو ڈپورٹ کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریسنٹلی آرڈر دے دیے کہ جو بھی بندہ بارڈر پہ آتا ہے اور وہ اسائلم کلیم کرتا ہے اس کو بارڈر ہی سے آپ واپس کر دیں، اندر نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایک بھی قدم امریکہ کی سرزمین پہ رکھ لیا پھر اس کو وہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جج کے سامنے چلا جائے، لیکن جب تک وہ بارڈر سے باہر ہے اس کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، اس کو وہیں سے چاہے اس کو اپنے ملک میں جو بھی پروسیکیوشن ہو رہی اس کو واپس کرے، نہیں مانے اس کو نہ چھوڑے۔ پہلے تو وکیل اس کو چیلنج کر لیتے تھے کہ جی وہ آدمی کو وہاں پھانسی دی جا رہی تھی، وہ آیا تھا، آپ نے نہیں چھوڑا۔ اب وہ وکیل جو ہے ہیومینیٹیرین ہیں یا سول رائٹ وکیل ہیں، وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو میکسیکو کے راستے سے آتے تھے، ہماری دیسی لوگ جو اسمگلر کو پیسے دے دیتے تھے، ایجنٹ کو پیسے دے کے پاناما آ جاتے، وہاں سے پھر زمینی راستے سے ہوتے ہوتے جنگلات سے گزرتے ہوئے میکسیکو پہنچ جاتے، میکسیکو سے وہ جا کے امریکن بارڈر پہ پہنچ جاتے، پھر وہ اسائلم کلیم کرتے ان کو چھوڑ دیتے تھے، ان کا کیس چلتا تھا، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو جو بھی آپ لوگ پیسے دیتے ہیں کسی کو پلیز نہ دیں، کیونکہ وہ حالات ختم ہو گئے۔ آپ پیسے دے دیں گے، آپ کو ایجنٹ جو تباہ کر دے گا، جب آپ پہنچیں گے امریکن بارڈر پہ وہ آپ کو اندر نہیں چھوڑیں گے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ تیسرا جو آرڈر انہوں نے دے دیا ہے وہ ٹی پی ایس کا، جسے ہم لوگ نہیں آتے، لیکن بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے۔ ٹی پی ایس ٹیمپرری پروٹیکشن جو تھا وہ اکثر ان ملکوں کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً ہیٹی میں 2010 میں ایک زلزلہ آ گیا تھا جس سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ ٹی پی ایس دے دیے تھے کہ آئیں یہاں پہ آپ رہیں، اور تقریباً 3.5 لاکھ لوگ آ گئے تھے۔ اس طرح سیریا میں جب وار شروع ہو گیا تھا تو وہاں کے لوگوں کو انہوں ٹی پی ایس کے ذریعے اجازت دے دی کہ امریکہ میں آپ رہیں، اس میں بھی 6,000 لوگ آ گئے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کے عدالت میں سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا کہ یہ لوگ ٹیمپرری آئے تھے، ہم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ کے ملک پہ حالات خراب ہیں، آپ آ جائیں، لیکن آپ نے وہاں 10-20 سال گزار دیے، حالات ٹھیک ہو گئے، آپ کو واپس جانا چاہیے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو امریکہ کے عادی ہو گئے ہیں اس سسٹم کے، اپنے ملک میں کیسے رہیں گے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ وی ڈونٹ کیئر۔ جب آپ آ رہے تھے آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو ٹیمپرری پروٹیکشن دی گئی ہے کیونکہ آپ کے ملک میں حالات خراب تھے، اب آپ یہاں 10-20 سال رہ چکے ہیں، آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، آپ کو واپس جانا ہی پڑے گا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ 3.5 لاکھ ہیشین کو، 6,000 سیرین کو یہاں سے ڈپورٹ کرے گا۔ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی وکیل چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی عدالت میں اس کے آرڈر نہیں کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں اس وقت۔ اگر آپ امریکہ میں آ کے سوچتے ہیں، اور کافی لوگ پر مجھے بھجواتے ہیں جی آپ کیسے آدمی ہیں، آپ ہمیں امریکہ سے جو ہے کہتے ہیں نہیں آئیں، اور باقی یوٹیوبر کہتے ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اور بھائی میں تو آپ کو جو قانون یہاں پاس ہو جاتا ہے اس کے مطابق آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو اسائلم کو تو آپ بالکل بھول جائیں۔ اگر آپ B1 B2 ویزے پہ آتے ہیں، کسی اور ویزے پہ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ میں ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا، اس کو آپ بھول جائیں، اسائلم کو آپ بھول جائیں، نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ ینگ ہیں، آپ یہاں آتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، شادی کرتے ہیں، ہر آدمی کو شادی کی اجازت ہے، وہ آپ کو اسپانسر کر لیتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ شادی آپ کی جو ہے وہ بونیفائڈ ہو، وہ شادی آپ کی حقیقت ہو، یہ نہیں کہ آپ نے گرین کارڈ لے کی ہے۔ تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی امپلائر آپ کو اسپانسر کر دے، پھر اس کا ویزا کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اسائلم کے آپ سوچ رہے تھے، جو پہلے وقتوں میں تھا کہ آ کے اسائلم کر دیا 10 سال تک بیٹھے رہے، دیٹس فنشڈ، ختم ہو گیا۔ تو پلیز آنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ کے پیسے ضائع نہ ہو جائیں، اور آپ کے یہاں سے ڈپورٹ نہ ہو جائیں۔ ویڈیو کو پلیز شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔